نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حروف علت پر مشتمل کلمات کے قواعد ہم جان رہے ہیں۔ اس میں ابھی ٹاپک چل رہا ہے ناقص کا۔ ناقص میں سے ہم نے ناقص کے قواعد میں سے اس کو ہم نے قاعدہ نمبر 2 دیا۔ قاعدہ کیا ہے کہ جب کسی ناقص کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد، یعنی وہ حرف علت آخر میں ہونا چاہیے کسی کلمے کے، تو اگر وہ کسرہ کے بعد واو واقع ہو تو اسے یا کر دیا جاتا ہے، اور اگر ضمہ کے بعد یا واقع ہو تو اسے واو سے بدل دیا جاتا ہے، اور وہ بدلنا واجب ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ مثال کے طور پہ 2 کلمات میں نے لکھے ہیں۔ یہ لفظ ہے دال عین واو کلمہ ہے، اور یہ باب نون سے آتا ہے۔ نصر ینصرو سے اگر فعل ماضی مجہول لکھیں گے تو وہ بنے گا دعوا، اور اگر نون ہا یا مادہ سے باب کارما یکرمو سے فعل ماضی معروف لکھیں گے تو وہ بنے گا کارما کے وزن پر نحویا۔ تو قاعدہ کے تحت چونکہ یہ واو کسی کلمے کا آخر ہے اور یہ یا بھی کسی کلمے کا آخر ہے، تو آخر سے پہلے اگر کسرہ ہو، یہ پہلا، تو اس کو یا سے بدل دیا جاتا ہے، تو یہ لفظ بن جائے گا دعیہ۔ اور اگر آخر سے پہلے وہ کلمہ کے اوپر حرکت جو ہے وہ ضمہ ہو تو اس یا کو ہم نے واو سے بدل دینا ہے، اور یہ لفظ بن جائے گا نحوا۔ باب میں نے ذکر کر دیے، اور یہ کلمات اس شکل میں جب آپ دیکھیں گے تو قاعدہ بڑا کلیئر ہے اور واضح ہے، بڑا آسانی سے سمجھ آنے والا ہے۔ ضرورت صرف اس امر کی ہے کہ اس کو یاد رکھا جائے، بوقت ضرورت آپ کو اس کا پتہ چل جائے۔ تو یہ ہے ناقص کے قواعد میں سے قاعدہ نمبر 2، وما علینا الا البلاغ۔